حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ ماہ و سال کا یہ سلسلہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے قائم ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ ایسے ہی قائم رہے گا۔ خوش نصیب ہوا انسان ہے جو ان بدلتے ہوئے موسموں کے ساتھ تبدیل ہونے والے دن اور راتوں کے ساتھ اپنے معمولات پہ تدبر کرتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کو پہچانتا ہے، اس کی قدرتوں کے مظہر دیکھ کر اس کی معرفت حاصل کرتا ہے، اور پھر اللہ حکم الحاکمین کا تقرب اختیار کرنے کے لیے اس کی بندگی، اس کے سامنے عاجزی اور انکساری، اور وہ جملہ امور جو انسانوں کو اللہ حکم الحاکمین کے قریب کرتے ہیں انہیں اختیار کرتا ہے۔ ہر انسان کے لیے یہ مہلتیں اور مواقع میسر ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہر بندے کو فہم و فراست، عمل کی استعداد اور قوت عطا کی ہے، وہ حقیقت کو سمجھے اور اس کے مطابق اللہ حکم الحاکمین کے احکام بجا لائے۔ خوش نصیب ہے وہ آدمی جو ان مواقع سے فائدہ اٹھاتا ہے اور کچھ ایسا کر گزرتا ہے جو اس کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام کے قرب کا باعث ٹھہرے، اور بدنصیب ہے وہ انسان جس کے لیے بدلتے ہوئے موسم، دن اور رات کا آپس میں تبدیل ہونا، ماہ و سال کا بدل بدل کے آنا، اور حالات کی یہ کروٹیں اسے کچھ احساس نہ دلا سکیں۔ جس نے اپنے آپ کو اللہ ذوالجلال والاکرام کے قرب کے لیے تیار نہ کیا، یاد رکھیے کسی بھی انسان کے لیے وہ دن بہت مبارک والا ہے جس دن اس نے اللہ ذوالجلال والاکرام کی ٹکا کے بندگی کی ہو، اس کی نافرمانی سے بچنے کے لیے محنت اور جستجو کی ہو، اور وہ دن اور مرحلہ جب انسان باطل سے ہٹ کے حق پر آ جائے، غلط کو چھوڑ کے صحیح کو اختیار کر لے، شیطان کی راہ سے ہٹ کر اللہ ذوالجلال والاکرام کے دیے ہوئے رستے پر آ جائے، تو وہ وقت اور مرحلہ اس کے لیے بہت برکت والا ہے۔ اور انسان خواہ جوار کعبہ میں رہائش پذیر کیوں نہ ہو، اور اس کے لیے چاہے رمضان کے شب و روز کیوں نہ ہو، اگر وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر وہ حقیقت کو پانے کے لیے جستجو نہیں کرتا، تو بیت اللہ کے پڑوس میں رہ کر بھی جہالت میں مر گیا، غیر اللہ کی بندگی پہ مر گیا، اللہ ذوالجلال والاکرام کی نافرمانی پہ مر گیا، تو ان دنوں کا اور ان موسموں کا اور ان مبارک مقامات کا اسے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ آج ذی-قعدہ کی 29 تاریخ ہے، عین ممکن ہے آج نہیں تو کل
ذی الحج کا چاند طلوع ہو جائے گا۔ یہ وہ مبارک ایام ہیں اسلاف امت جن میں بطور خاص عبادات کا اہتمام کرتے تھے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، یہ مسئلہ سمجھیے، عید کا آنا اچھے اچھے پکوانوں کی تیاری کے لیے، بہترین لباس پہننے کے لیے اور ایک دوسرے کے ہاں دعوتیں اڑانے کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ در حقیقت اللہ ذوالجلال والاکرام کی بندگی کے دن ہیں۔ یہ رب ذوالجلال والاکرام کے سامنے جھکنے کے دن ہیں۔ یہ اس کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کرنے کے دن ہیں۔ یہ دنیا سے لا تعلق ہو کر یا دنیا سے تعلقات کو محدود کر کے اللہ ذوالجلال والاکرام سے کمزور ہوئے رشتوں کو اثر نو استوار کرنے کے مرحلے ہیں۔ اور ذی الحج کے یہ مبارک دن جن کا آج شام سے یا کل شام سے آغاز ہونے جا رہا ہے، اسلاف امت ان دنوں میں اتنی مشقت کرتے تھے، اللہ کی بندگی میں اس قدر زیادہ محنت کرتے تھے کہ لوگ انہیں دیکھ کے تو حیران ہوتے کہ اتنی مشقت، یہ تو ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے، ہماری زندگی بڑی بور بے حسی کی زندگی، ہم ان موسموں کے ساتھ محض لباس کو تبدیل کرنا اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ آج عید آ گئی ہے تو اچھے کپڑے پہن لو، آج تہوار آ گیا ہے تو اچھے پکوان پکا لو، آج یہ مرحلہ آ گیا ہے تو یوں تیاری کر لو۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی اطاعت و فرما برداری کے دن ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی ایام العشر یعنی عشرہ ذی الحجہ۔ دنیا کی پوری زندگی کے ایام میں سب سے زیادہ قیمتی دن، سب سے زیادہ فضیلت والے دن ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ قیل ولا مثلہن فی سبیل اللہ، اللہ کے نبی جو عام دنوں میں جہاد فی سبیل اللہ میں مارکہ حق و باطل میں برسر پیکار ہو، کیا یہ دن اس کی زندگی سے بھی زیادہ افضل ہے؟ اندازہ کیجئے یہ دن کس قدر قیمتی ہے، ہمیں ان دنوں میں کتنی محنت کرنا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے رحمتوں کے کتنے دروازے کھلتے ہیں۔ قیل ولا مثلہن فی سبیل اللہ، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل جو جہاد فی سبیل اللہ کا مقابلہ کرتا ہو؟ فرمایا لا اجیدو، میری شریعت میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اجر و ثواب میں جہاد فی سبیل اللہ کا مقابلہ کرتا ہو۔ لیکن یہ دن عام دنوں کے جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ فضیلت کے دن ہیں۔ فرمایا ولا مثلہن فی سبیل اللہ الا رجل عفر وجہہ فی التراب، عام دنوں میں جہاد کرنے والا ان دنوں کے اعمال کا مقابلہ نہیں کرتا سوائے اس آدمی کے جو اللہ کے رستے میں نکلا، الا رجل عفر وجہہ فی التراب، اور جام شہادت نوش کر لی۔ وہ تو فضائل میں ان دنوں کے عام اعمال سے بڑھ کر ہے، لیکن عام دنوں کا جہاد فی سبیل اللہ جس میں شہادت نہ ہو ان دنوں کے دیگر اعمال کا مقابلہ نہیں کرتا۔ اس لیے ضروری ہے، عقل مند اور دانا آدمی وہ ہے کہ جس چیز کی قیمت اچھی لگتی ہو اسے وہ بر وقت مارکیٹ میں لے کے آئے،
پرافٹ اسی تاجر کو ہوتا ہے جو کاروباری مد و جزر کو سمجھ کے بر وقت صحیح فیصلے کرتے ہوئے مناسب وقت پر اپنا سامان مارکیٹ میں لے کے آئے. یہ ریٹ لگ رہے ہیں، مارکیٹ سجی ہوئی ہے، قیمتیں دی جا رہی ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ حصول جنت کے لیے دروازے کھول دیے گئے، آسانیاں فراہم کر دی گئی. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام. کوئی عمل سال بھر کے کسی دن میں کیا جانے والا ان دنوں کے اعمال کا مقابلہ نہیں کرتا. یعنی ایام العشر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کی یہ فضیلت بیان کی ہے. حالانکہ رمضان المبارک کی بہت فضیلت ہے. اہل علم نے اس میں وضاحتی نوٹ لکھے ہیں. پوری زندگی میں اور سال کے 12 مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ وہ رمضان کا مہینہ ہے. اور اگر کسی ایک دن کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ فضیلت والا دن وہ ذی الحج کا، وہ محرم الحرام کا 10 کا. اور اگر 10 دنوں کی بات کی جائے تو عشرہ، پورے سال کے عشروں میں سب سے زیادہ فضیلت والا ذی الحج کا یہ پہلا عشرہ ہے. اور اسلاف امت رمضان المبارک کے آخری عشرے کو، ذی الحج کے پہلے عشرے کو اور محرم الحرام کے پہلے عشرے کو بڑی خاص اہمیت دے کے ان میں خاص محنت کر کے اللہ ذوالجلال والاکرام کے تقرب کے لیے کوشش کرتے تھے. ہمارے ہاں تو معاملات بالکل الٹ ہے نا. محرم آ گیا تو اس میں کچھ خاص قسم کے رسم و رواج ہیں، کیا اپنے کیا بگانے، کیا ماننے والے کیا نہ ماننے والے، سنی اور غیر سنی سارے بدعات کے اس سیلاب میں بہہ جاتے ہیں. رمضان آیا تو اس میں ہماری مصروفیات کچھ اور قسم کی ہوتی ہیں. سحری افطاری کر لی اور جیسے جیسے عید قریب آتی گئی ویسے ویسے پیسے کی ہرس بڑھتی گئی. یا جن کے پاس پیسے ہیں عید کی تیاری کے نام پہ آوارگی کا ذوق ان کا فزودہ ہوتا گیا. اور ایسے ہی ذی الحج آیا تو بس جانور خرید لیے، ان کی نمائش کر لی، ان کی سیلفیاں شیئر کر لی، بازاروں میں انہیں گھما لیا. یہ خاص قسم کا طریقہ میرے عزیز بھائیوں، یہ دکھاوا، یہ ریاکاری، یہ تکلفات، یہ بدعات و خرافات اللہ ذوالجلال والاکرام کو ہم سے مطلوب نہیں ہے. اللہ حکم الحاکمین ہمیں عمل کی ترغیب دیتا ہے، اللہ ہمیں بندگی کی تلقین کرتا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام ان دنوں کی جو اتنی فضیلتیں بیان کرتا ہے، اس سے مقصود یہ ہے کہ میرے بندے میرے سامنے جھکنے والے بنے. قربانی ایک دن کا عمل ہے یا 2 یا 3 یا 4 دن، اس سے پہلے 9 دن یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں. اور کوئی دانا آدمی کبھی ان دنوں کو عبادت سے خالی نہیں جانے دیتا. سیدنا سعید بن المسیب رحمت اللہ علیہ ان دنوں میں اتنی عبادت کرتے، اتنی مشقت کرتے کہ ان کے شاگرد دیکھ کے حیران ہوتے اور انہیں کہتے حضرت آپ نے اتنی عبادت کی ہے کہ شاید عام آدمی میں اتنی عبادت کی سکت اور طاقت نہیں. معمولات زندگی پر تدبر کرنا اور اپنی ترجیحات تبدیل کرتے ہوئے اللہ ذوالجلال والاکرام کی بندگی کے لیے زیادہ وقت صرف کرنا. کاروبار کرنا منع نہیں ہے، دنیا داری کرنا حرام نہیں ہے، لیکن جیسے عام دنوں میں دنیا کے لیے محنت کی جاتی ہے ویسے ہی ان خاص دنوں میں آدمی دنیا کے لیے ہو کے رہ جائے نہیں. میرے عزیز بھائیوں، کوئی تغیر واقع ہونا چاہیے، کوئی تبدیلی پیدا ہونی چاہیے، کوئی انسانی مزاج بدلے ہوئے ہونے چاہیے. ہماری ترجیحات کو اثر و ترتیب پانا چاہیے. اور یہ شروع ہونے والے 10 دن اللہ ذوالجلال والاکرام کی بندگی میں صرف ہونے چاہیے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عمل اذکا عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحی. ثواب کے اعتبار سے، انسان کو پاکیزگی اور طہارت کے اعتبار سے، نفس کو علیشوں سے، غلاظتوں سے، گناہ اور معصیت کے زنگ سے پاک کرنے کے اعتبار سے، اجر و ثواب میں عظمت کے اعتبار سے، جتنے عمل اس عشرے میں قدر و قیمت کے حامل ہیں، عام دنوں میں اعمال اتنی قیمت کے حامل نہیں ہوتے. اس لیے ضروری ہے ہم اس عشرے کو اپنے گناہوں کی معافی کا عشرہ بنائیں. اس عشرے کو اللہ ذو الجلال والاکرام کے ساتھ اپنے رشتے مضبوط کرنے کا عشرہ بنائیں. اس عشرے کو اللہ ذو الجلال والاکرام کی جنت کے حصول کا عشرہ بنائیں، جہنم سے آزادی کا عشرہ بنائیں، اور اس کے لیے جی بھر کے وہ محنت کریں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. نبی کریم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً جتنے بھی اعمال صالح ہیں سب کی فضیلت بیان کی ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ ان دنوں میں تمام اعمال صالح ان پہ انسان کو ضرور کوشش کرنی چاہیے. سب سے بڑی چیز اپنی ترجیحات کا تعین کرنا. میری زندگی کا اصل مقصود و مدعا کیا ہے؟ میں کس لیے جی رہا ہوں؟ کیا محض دنیا کے حصول کے لیے؟ کیا محض روپیہ پیسہ جمع کرنے کے لیے؟ اگر یہی میری زندگی کا مقصد ہے تو واللہ پھر ایک جانور میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ ذو الجلال والاکرام نے عقل و دانش دی ہے، فہم و فراست دی ہے. ہمارا اصل مقام تو جنت ہے انشاءاللہ. ہمیں تو اس کے حصول کے لیے محنت کرنا ہے. یہ پیٹ بھرنا اور ضروریات زندگی فراہم کرنا اور دنیا کا مال و منال جمع کرنا یہ تو کوئی خاص مقصد نہیں ہے. ان سے زیادہ عظیم تر مقصد تو شاید حشرات الارض کا ہے، چرندوں پرندوں کا ہے، جانوروں کا ہے. وہ کبھی کل کی فکر نہیں کرتے، کبھی کل کے لیے جمع کر کے نہیں رکھتے. آج پیٹ بھر لیا اللہ کا شکر ہے، رات کو ساری رات آرام کرتے ہیں، اپنے اپنے قاعدے کے مطابق اللہ ذو الجلال والاکرام کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کی بندگی کرتے ہیں، کل کی فکر نہیں کرتے. اگر آپ دنیا کے کل کی فکر میں مبتلا ہیں تو یہ دن بہترین موقع ہے. اپنی ترجیحات کا اثر نو تعین کریں، اپنے معمولات پہ غور کریں. آپ کے لیے سب سے اہم مسئلہ کیا ہے؟ اللہ ذو الجلال والاکرام کی رضا، جنت کا حصول، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. یا دنیا کا مال جمع کرنا سب سے بڑا مسئلہ ہے؟ یہ بہترین موقع ہے اپنے معاملات کے درست کرنے کا. اس کے بعد پھر اپنے معمولات کا جائزہ لینا چاہیے. اگر میرا سب سے بڑا مسئلہ اللہ احکم الحاکمین کی رضا ہے، جنت کا حصول ہے، میں اس کی بندگی کے لیے جیتا ہوں، میری ساری تگ اس لیے ہے کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے، اور جب دنیا سے میں جاؤں تو اللہ ذو الجلال والاکرام کی وحدانیت کا کلمہ میری زبان پہ جاری ہو جائے. اور جب اللہ احکم الحاکمین کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو رب ذو الجلال والاکرام غضبناک ہونے کی بجائے خوش ہو کر مجھے ویلکم کہے اور اپنی رحمت میں ڈھانپ کے مجھے جنت عطا کر دے. اگر یہ مسئلہ میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے تو میرے عزیز بھائیوں پھر ہمیں سوچنا ہے کہ کیا اس طلب کے مطابق میرے معمولات، میری سرگرمیاں بھی ہیں؟ محض دعویٰ کر دینا کہ مجھے جنت چاہیے، میں اس کی رحمت کا امیدوار ہوں، لیکن حصول جنت کے لیے محنت نہ کرنا. اس عظیم الشان اور گراں قدر گھر جو جنت میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے اہل جنت کے لیے بنائے ہیں، اسے خریدنے کے لیے اس کی قیمت جمع نہ کرنا، یعنی اعمال صالح نہ کرنا، اللہ ذو الجلال والاکرام کے قرب کے حصول کے لیے محنت نہ کرنا، اور پھر دعویٰ بھی یہ رکھنا کہ مجھے جنت چاہیے.
تو ایسے خالی کھولی دعوے اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام کو عمل مطلوب ہیں، اور یہ بدل بدل کے آنے والے موسم انہی اعمال کے لیے ہیں۔ چلے پہلے غفلت ہو گئی تو رمضان میں اپنی اصلاح کر لو، پھر 2 مہینے تم نے ضائع کر دیے، اب ذی الحج شروع ہو گیا ہے، اس میں واپس لوٹ آؤ، پھر کبھی کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو محرم میں اپنی اصلاح کر لو۔ اور یاد رکھو، میں پھر عرض کر دوں، انسان کے لیے وہی دن برکت والا اور قابل ستائش ہے جس دن اسے یہ توفیق مل جائے کہ وہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی بارگاہ میں سر مسجود ہو جائے۔ لیکن یہ خاص مواقع ہیں، اللہ حکم الحاکمین پورے اہتمام کے ساتھ اپنے بندوں سے اپنی بندگی چاہتا ہے۔ اپنی نمازوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ ما من ایام العمل الصالح، تمام نیک عمل، عقیدے سے لے کر انسانی زندگی کا حقیر ترین سمجھا جانے والا عمل جسے عمل صالح کہا جاتا ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام کو سارے اس عشرے میں مطلوب ہے، ہمیں کرنے چاہیے۔ قیمت زیادہ ملتی ہے، اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھا کے دیا جاتا ہے، لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے انسان سے نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ اول ما يحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے انسان کی نمازوں کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اگر اس لازمی پیپر میں بندہ پاس ہو گیا تو توقع رکھنی چاہیے کہ اگلا مرحلہ اس کے لیے آسان ہو جائے، اور اگر اس میں فیل ہو گیا تو بعد کے سوالات میں جواب دینا مشکل ہو جائیں گے۔ آج موقع ہے میرے بھائیوں، ہم جائزہ لیں اپنی نمازوں کا۔ فجر سے لے کر عشاء تک کتنی پڑھتا ہوں، اور جماعت کے ساتھ کتنی پڑھتا ہوں؟ اگر اللہ توفیق دیتا ہے کہ ساری پڑھتا ہوں تو جماعت سے کتنی، اور اگر جماعت سے پڑھتا ہوں تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ کتنی، اور اگر تکبیر اولیٰ سے پڑھتا ہوں تو پہلی صف میں کتنی، اور اگر پہلی صف میں پڑھتا ہوں تو میری نمازوں میں خشوع و خضوع کتنا ہوتا ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام کے سامنے عاجزی کتنی ہوتی ہے، اور نماز کی حالت میں کہے جانے والے کلمات میں ان کی حقیقت کو کتنا سمجھتا ہوں۔ نئے کپڑے سلوانا تو کوئی کام نہیں، یہ تو سال بھر سلتے رہتے ہیں۔ ان دنوں میں نئے عزم کے ساتھ اللہ ذو الجلال والاکرام کی بندگی پہ کھڑا ہونا، واللہ ہے ہمارے ہاں کوئی لحاظ نہیں ان چیزوں کا۔ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، ہم نے اپنے مسئلے بنائے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، 2 بندے دکان سے اس مسجد میں چلے جائیں، آپ جب واپس آ جاؤ گے تو ہم 2 اس مسجد میں چلے جائیں گے، تم اول وقت والا جمعہ پڑھ لو، آخری 5 منٹ چلے جانا، ہم آخری وقت والا پڑھ لیں گے، 6 منٹ میں بھی جا کے وہاں گزار آؤں گا۔ عبادت اس کا نام ہے، نماز اس کا نام ہے، یہ قرض نہیں ہے جو آ کے آپ دروازہ کھٹکھٹا کے اگلے کو پکڑا کے واپس جا رہے ہیں۔ نماز بندگی ہے، بندگی میں محبت ہوتی ہے، بندگی میں خشیت ہوتی ہے، بندگی میں وارفتگی ہوتی ہے، بندگی میں شیفتگی ہوتی ہے، بندگی میں معبود برحق کا خوف ہوتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو تیری بندگی کی کوئی حقیقت نہیں۔ جس میں محبت ہوتی ہے وہاں لگن ہوتی ہے، اسے بوجھ نہیں سمجھا جاتا، اسے اپنے لیے گرا نہیں محسوس کیا جاتا، بلکہ اسے لذت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، خوشی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ اور جو خوشی کے ساتھ ادا کرتے ہیں وہ بر وقت آتے ہیں، ان کی یہ عادت نہیں ہوتی کہ ہر نماز کی آخری 2 رکعتیں کھڑے ہو کے پڑھیں، وہ ٹائم سے آتے ہیں۔
دنیا کلوز کر کے اپنے معاملات سمیٹ کر پہلی صف میں آنے والے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں بیٹھنے کا کتنا اجر و ثواب ہے، تم پہلی صف کے لیے اتنا رش کرو کہ تمہیں پہلی صف میں بیٹھنے کے لیے قرآن اندازی کرنا پڑے. ہمارا معاملہ اس سے بالکل الٹ ہے. ہم مصلی پہ کھڑے ہو کر کہتے رہتے ہیں کہ اگلی صف مکمل کر لو، اور نمازیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ دروازے کے قریب جگہ ملے. اللہ کے لیے اسے کسی مولوی کا مسئلہ مت سمجھو، یہ ہمارے ایمان کا گراف ہے، اسے چیک کرو. اگر مسجد میں جلدی آنے کو جی نہیں چاہتا، نماز بوجھ لگتی ہے، تو پھر اپنے ایمان کی فکر کرو. اور اگر مسجد میں آ کے اگلی صف کی طرف قدم نہیں اٹھتے، پچھلی صف کی طرف جانے کو جی چاہتا ہے، تو پھر بھی اپنے ایمان کی فکر کرو. یہ کون ہے جو تجھے سبق دیتا ہے کہ تاخیر کے ساتھ مسجد میں آیا کر؟ کون ہے جو تجھے یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ پہلی صف میں رہنے دو، پچھلی صف میں کھڑے ہو جاؤ تاکہ جلدی نکلنے کا موقع مل جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی انتظار میں بیٹھنے والے اجر و ثواب میں ایسے ہی ہیں جیسے حالت نماز میں ہوتے ہیں، اور نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے رہنے والے بھی ایسے ہی ہیں جیسے حالت نماز میں ہوتے ہیں. العمل الصالح احب الی اللہ، سال بھر کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کے مقابلے میں ان دنوں کے اعمال اللہ کے ہاں زیادہ قدر و قیمت رکھتے ہیں. اور اس قدر و قیمت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مما تقرب الی عبدی، اللہ فرماتے ہیں مما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، میرے قریب ہونے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے جو نمازیں میں نے اپنے بندے پر فرض کی ہیں انہیں صحیح طور پہ ادا کریں، جو فرائض میں نے اس پہ عائد کیے ہیں انہیں کما حقہ ادا کرنے کی کوشش کرے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا قرب عطا ہو جائے، ہمیں قربانی اس لیے کرتے ہیں، قربانی کو قربانی کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ اللہ کے قرب کا باعث ہے. اگر دیانتداری کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا قرب ہمیں مل جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرائض پر ہم پوری جستجو کر کے، پوری محنت کر کے عمل پیرا ہوں. اور فرائض میں سب سے اولین فریضہ نماز کی ادائیگی ہے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، جب تک بندہ نوافل پڑھتا رہتا ہے، نوافل کے ساتھ میرا قرب اختیار کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے، میں اس کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں. کیا معنی ہے؟ اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ فرائض ہیں، اور فرائض کے بعد پھر نوافل ہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام کی محبت حاصل کرنے کے لیے فرائض کی پوری ادائیگی کے بعد نوافل کا اہتمام کیجئے. اور فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے جس بندے کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اتنی زیادہ عبادت کی فرائض میں، نوافل میں، اللہ کی اطاعت میں کہ اس کی آنکھ وہی دیکھتی ہے جو اللہ کو پسند ہے، اس کے کان وہی سنتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے، اس کے ہاتھ وہی پکڑتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے، اور اس کے پاؤں اسی راہ پہ چلتے ہیں جو راہ اللہ کو پسند ہے. اور یہ منزل تقرب کی، محبت کی،
اللہ ذو الجلال والاکرام کی بندگی کی یہ عظیم الشان منزل کب حاصل ہوتی ہے؟ جب فرائض کا اہتمام ہو اور نوافل پر دوام ہو. کبھی سورج کے طلوع کے بعد پڑھ لی، کبھی جماعت سے پڑھ لی، کبھی رہ گئی تو چلے کوئی مسئلہ نہیں، ظہر کو عصر کے ساتھ اکٹھی کر کے پڑھ لیں گے. کبھی نہ پڑھی، چھوڑ دی، کوئی مسئلہ نہیں، صبح کی پڑھی تھی، ظہر عصر کا اتنا مسئلہ نہیں ہے. اور فرض پڑھ لیے تو سنتوں کا اہتمام نہیں، کبھی سنتیں پڑھ لیں تو نوافل کی طرف دھیان نہیں. اور تہجد اور وتر وہ تو سوائے رمضان کے ان کا تو خواب و خیال نہیں، الا من رحم اللہ. کثرت اختیار کرو اعمال صالح پر، فرائض کا اہتمام، نوافل پر دوام. اللہ ذو الجلال والاکرام کے قرب اور اس کی محبت کی حصول کے لیے ضروری ہے. اور فرمایا رب ذو الجلال والاکرام نے جب بندہ یہ کرتا ہے، فرائض ادا کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، ان سألنی لأعطینہ ولئن استعاذنی لأعیذنہ، اس وقت جب یہ اس کی زندگی کا معیار ہو، فرض ترک نہیں کرتا، نوافل کا بڑا اہتمام کرتا ہے، فرمایا جب بھی مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں. لأعطینہ، میں لازمی طور پہ اسے نوازتا ہوں، اس کے دامن کو خالی نہیں رہنے دیتا، اسے لاجواب نہیں کرتا، اسے مایوس نہیں ہونے دیتا، میں اس کا دامن بھرتا ہوں. وَإِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، مشکلات پڑتی ہیں میں اسے پناہ فراہم کرتا ہوں، لوگ عداوت پہ کھڑے ہوتے ہیں میں اسے تحفظ دیتا ہوں، اور مصیبتیں آتی ہیں میں اس کا دفاع بنتا ہوں. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کی ہے، اس وقت جب بندہ فرائض کا اہتمام کرے اور نوافل پر دوام کرے. سو میرے عزیز بھائیوں، ہماری ذمہ داری ہے ان دنوں کو اپنی اصلاح کے، اپنے مزاج کی تبدیلی کے اور معمولات کے تغیر کا باعث بنائیں اور اللہ ذو الجلال والاکرام کی بندگی کا اہتمام کریں. اور بندگی میں سب سے بڑھ کے فرائض کی ادائیگی، پھر نوافل کا اہتمام. اس کا معنی یہ ہے کہ جن کی نمازوں میں سستی ہے وہ آج عزم کر کے جائیں گے انشاءاللہ آئندہ نمازوں میں سستی نہیں آنے دیں. جو جماعت سے پیچھے رہنے کے عادی ہیں انہیں سمجھنا چاہیے بغیر شرعی عذر کے جماعت سے پیچھے رہنا یہ وبال جان ہے. بر وقت آئیں مسجد میں. ہمارے ایک استاذ ہیں، زندہ ہیں ابھی، بہاولپور میں پڑھایا کرتے تھے، بخاری شریف، رہائش مرید کے تھی. جب بھی مرید کے کی طرف جانا ہوتا تو ساہیوال میں ان کے ایک شاگرد ہیں، انہیں فون کرتے کہ میں اتنے بجے تیرے پاس پہنچوں گا، اور وہ بھائی بتاتے ہیں کہ تقریباً 4 گھنٹے میرے پاس ٹھہرتے اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد یہاں سے گاڑی پہ بیٹھتے اور آگے روانہ ہو جاتے. 3 سال مسلسل ان کا یہی معمول رہا. جب بھی بہاولپور سے نکلتے ساہیوال اپنے شاگرد کو کال کرتے، اتنے بجے سے مجھے، اتنے بجے لے لینا مجھے. ان کے پاس جا کے ٹھہرتے، وہ کہتا ہے کہ نہ آنے پر کچھ خاص ضیافت ہم سے وہ قبول کرتے، نہ جاتے ہوئے کوئی ناشتہ وغیرہ کرنا کچھ زیادہ پسند کرتے. میں حیران تھا کہ گاڑیاں بڑی اچھی ملتی ہیں، وہاں سے سیدھا لاہور جائیں، ہر بار ہی ایسا ہوتا ہے، سبب کیا ہے؟ اللہ اکبر. بہاولپور سے وہ کہیں اور شفٹ ہو گئے، اب بھی ماشاءاللہ وہ بخاری شریف پڑھا رہے ہیں. تو بعد میں اس بھائی کو ان کے کسی مصاحب خاص نے بتایا کہ شیخ محترم ایسا اس لیے کرتے تھے، اگر ڈائریکٹ گاڑی پہ بیٹھتے تو ان کی فجر کی نماز قضا ہوتی. وہ صرف فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کے لیے یہاں آتے، اور واللہ میں حیران ہوا 12 سال ہو گئے ہیں انہوں نے کوئی نماز تکبیر اولیٰ کے بغیر نہیں پڑھی. یہ آج کے دور کی بات ہے، زندہ ہے وہ بندہ. یہ ہے نیکی کی ہرس،
اس پہ لگن اور تڑپ، تعطل اختیار کرتے سفر میں، 4 گھنٹے بظاہر ویسٹ کرتے، کسی کی بیٹھک میں آرام میسر نہیں ہے، پرسکون نیند نہیں آ سکتی، لیکن صرف فجر کی نماز تکبیر اولیٰ اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے یہ تکلف کرتے ہیں۔ ہماری تو ایک بلاک دور دکان ہے، ایک گلی دور گھر ہے، کوئی شرعی عذر پیش نظر نہیں، لیکن کوئی پرواہ نہیں۔ سو میرے عزیز بھائیوں، یہ وقت ہے اپنی اصلاح کا، اپنی تربیت کا، اپنے معاملات درست کرنے کا۔ دوسرا کام نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر۔ یوم عاشوراء 10 ذی الحج کا روزہ رکھتے تھے، ہر مہینے کے 3 دن ایام 20، 13، 14، 15 چاند کی تاریخ ان کا روزہ رکھتے تھے، اور ذی الحج کے پہلے 9 دنوں کا روزہ رکھتے تھے۔ ہم نے تو خیر ہر مسئلے میں اختلاف کرنا واجب سمجھ لیا نا، کوئی نہ کوئی بہانہ ملنا چاہیے۔ ایسے ایسے الو باٹے جنہیں بیچاروں کو اختلاف کا بنیادی اصول معلوم نہیں، وہ بھی آ کے اختلاف چھیڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، جی فلاں نے یہ لکھا، تکبیریں نہیں کہنی چاہیے، وہ صرف 9 کو ہیں۔ اچھا تجھے کس نے بتایا؟ فیس بک پہ پڑھا ہے، والعیاذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج کے پہلے 9 دنوں کے روزے رکھتے۔ کان رسول اللہ یصوم 9 ذی الحجہ، سنن نبی داود میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج کے پہلے 9 دنوں کا روزہ رکھتے، اور 1 دن کا روزہ۔ سمجھ لیجئے یہ مسئلہ، فرمایا ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا بعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا۔ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام اسے 70 سال جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ 1 دن کا روزہ اور عام دنوں کا روزہ، اور یہ فضیلت والے دن جس کے ابتدائی 9 دنوں کے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اگر اس کا اہتمام کر لیا، واجب نہیں ہے، یہ مسئلہ سمجھ لیں، واجب نہیں ہے، لیکن اہمیت بہت زیادہ ہے، فضیلت بے پناہ ہے، روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ۔ یوم عرفہ 9 ذی الحج، پاکستان کی 9 ذی الحج، اس دن کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، آنے والے 1 سال کے گناہوں سے کفارہ ہے، 1 دن کا روزہ۔ سو فرائض اور نوافل کے ساتھ دوسرا کرنے والا کام اس عشرہ مبارکہ میں روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے۔ اجر و ثواب کے اعتبار سے ان دنوں کے اعمال سال کے تمام دنوں سے فضیلت والے ہیں۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کثرت کے ساتھ ان دنوں میں
لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ کہا کرو، الحمدللہ کہا کرو۔ ہم نے یہاں بھی اختلاف ڈالا ہوا ہے خیر سے، تکبیریں تو رسول اللہ سے ثابت ہی نہیں۔ اللہ اکبر، شیطان اپنا کام لیتا ہے اخلاص کے لبادے اڑا کے، علم کی خدمت کے نام پہ کہاں کہاں سے وہ داؤ لگاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الکلام الی اللہ اربع لا یضرک بأیہن بدأت، چار کلمات اللہ ذوالجلال والاکرام کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ لا یضرک بأیہن بدأت، پہلے کون سا کہتے ہو، درمیان میں کون سا کہتے ہو، بعد میں کون سا کہتے ہو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم جو بھی ترتیب اختیار کر لو تمہارے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ اور یہ چار کلمات کیا ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہی تکبیرات ہیں، تکبیرات عید یہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہی چار کلمات ہیں اس تکبیر میں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا لا یضرک بأیہن بدأت، ترتیب جو بھی بنا لو کوئی نقصان نہیں، پہلے کیا کہنا ہے بعد میں کیا کہنا ہے، یہ چار کلمے کہنے چاہیے۔ فاکثروا فیہن من التہلیل لا الہ الا اللہ والتکبیر اللہ اکبر والتحمید الحمدللہ، کثرت کے ساتھ کہنا چاہیے۔ اور پورے ذی الحج کے عشرے میں پہلے دن سے چاند کے طلوع کے ساتھ ایام تشریق کے آخر تک 13 ذی الحج کی مغرب تک یہ عمل جاری رہنا چاہیے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کی، تکبیرات کی اتنی فضیلت بیان کی، فرمایا وسبحان اللہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ، ہاں جی، الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض۔ ایک بار الحمدللہ کہنا اتنا بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام ایک بار تیری الحمدللہ کے نتیجے میں تیرا نیکیوں کا میزان بھر دیں گے۔ عام دنوں کا الحمدللہ ہے، عشرہ ذی الحجہ کی اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، یہ سال بھر کے فضیلت والے دن، ان میں نہیں، زندگی میں کبھی بھی آپ اخلاص کے ساتھ، صحیح عقیدے کے ساتھ ایک بار الحمدللہ کہیں، یہ تیرے نیکیوں کے پلڑے کو بھرنے والا ہے۔ اور فرمایا وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض، سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ نیکیوں کے پلڑے کو بھر دیں گے، تیرے میزان کو بھر دیں گے۔ یا یہ اتنے عظیم کلمات ہیں کہ آسمان و زمین کی ساری پہنائیوں کو، فضاؤں کو بھر دیں گے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ اور جن دنوں میں اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا جائے اور حکم دیا گیا ہو کہ ان دنوں میں تکبیرات کا اہتمام کرو، ان دنوں میں ان کے فضائل کے کیا عالم ہوگا۔ صحیح البخاری میں ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ دونوں بزرگ اس عشرے میں بازاروں میں نکلتے، بلند آواز سے تکبیرات کہتے، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِالتَّكْبِيرِ، اور لوگ ان کی تکبیرات سن کے تکبیریں کہنا شروع کر دیں۔ کوئی تھوڑا سا معمولات میں فرق آنا چاہیے، اسلامی معاشرے میں دکھنا چاہیے کہ یہ لوگ عید کی تیاری کر رہے ہیں، دکھتا ہے ماشاءاللہ۔ گھر میں کوئی عورت نہیں دکھتی، جیسے صبح صبح کوئی ڈنڈا لے کے انہیں گھر سے نکال دیتا ہے کہ سارا دن تم نے بازاروں میں آوارہ گردی کرنی ہے، شام سے پہلے واپس نہیں آنا۔ سبزی لینے جانا بازاروں میں محال ہو گیا، اتنی بیبیاں بازاروں میں پھرتی ہیں۔
کسی مقصد کے، پورا جلوس بس اس دروازے پر اس دروازے پر مردوں سے بھاؤتاؤ ہو رہا ہے، ننگے چہرے کے ساتھ آوارہ گردی ہو رہی ہے۔ یہ عید کی تیاری ہے؟ عید کی تیاری تھی اگر پہلے پردے کا اہتمام کم تھا تو عید کی آمد پہ پردے کا اہتمام زیادہ ہوتا، تو اللہ کے ذکر اذکار میں زیادہ مشغول ہوتی۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو اپنے گھر میں رہتی، نماز قائم کرتی، نوافل کا اہتمام کرتی، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتی، صدقہ و خیرات کرتی، اپنی پڑوسن کی پریشانی میں اس کی معاونت کرتی، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتی۔ یہ اپنے میک اپ کے سامان پہ روپے اڑانے کی بجائے، عید کی شاپنگ کے نام پہ آوارگی کرنے کی بجائے کسی ضرورت مند بہو بیٹی کے سر پہ دست شفقت رکھتی۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں عام دنوں سے بڑھ کے محنت کرتی، تو پتہ چلتا کہ واقعتاً عید آئی ہے۔ یہ کیا عید ہے؟ کسی دکان پہ چلے جائیں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملتی، ماشاءاللہ ایسے لگتا ہے جیسے اس ملک میں اور ہمارے شہر میں صرف عورتیں رہتی ہیں، بازاروں میں جا کے مرد کوئی نہیں رہتا۔ اپنے معمولات پہ غور کرو میرے بھائیوں، یہ درد دل ہے جو ممبر پہ کھڑا ہو کے میں اکثر کہتا رہتا ہوں۔ وہ ہماری بہو بیٹیاں جو بازاروں میں پھرتی ہیں، وہ میری مائیں بہنیں ہیں جو بازاروں میں پھرتی ہیں، ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟ ہم عید کے نام پہ انہیں ڈھیروں پیسے دے کے خود مسجد کی پہلی صف میں آ کے بیٹھے ہیں اور انہیں چھوڑا ہوا ہے کہ بازاروں میں سارا دن آوارہ گردی کرتی پھرو۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ عید نہیں ہے۔ مسلمانوں کی عیدیں ایسے نہیں ہوتی۔ مسلمان اطاعت میں عید گزارتا ہے، مسلمان نمازیں قائم کرتا ہے، مسلمان رسول اللہ کے فرامین کی بجا آوری کرتا ہے، مسلمان اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ مسلمانوں کی عورتیں شرم و حیا سے لیس رہتی ہیں، یوں آوارہ پھرنے والی بے پردہ بیبیاں عید کے نام پہ ہزاروں کا میک اپ کر کے وہ عید گاہوں میں جا کے کپڑوں کی نمائش کرنے والیاں، یہ عید نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ صدقہ کرتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عید کے اجتماع میں میری بہنیں سن لے یہ بات اچھی طرح، جب غلہ جاتا ہے نا وہاں تو بمشکل 10 15 20 روپے 50 100 روپیہ نکلتا ہے۔ جس بی بی نے لپسٹک 1000 کی خریدی ہوتی ہے وہ بھی مسجد کے غلے میں 100 روپے سے زیادہ نہیں ڈالتی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو کپڑا دے کے کہا، بلال آؤ عورتوں کے اجتماع میں چلتے ہیں، عید کا دن ہے۔ عورتوں کے پنڈال میں گئے اور جا کے حکم دیا، بیبیو صدقہ کرو، صدقے سے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، تمہاری اکثریت جہنم میں جائے گی۔ اللہ کے نبی ہمارا کیا قصور ہے؟ فرمایا تم ناشکری کرتی ہو اپنے خامدوں کی۔ روزانہ شام کو خامد گھر جاتا ہے، ایک ہی راگنی سننے کو ملتی ہے، ابھی عید میں یہ چیز باقی ہے، ابھی عید میں وہ چیز باقی ہے، ابھی کپڑے رہ گئے، ابھی میچنگ جیولری رہ گئی، ابھی شوز فلاں رہ گیا، فلاں رہ گیا، یہ سارا کچھ۔ اور میرے بھائیوں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے اپنی گھر والیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو دنیا کی سہولتیں عید کے نام پہ فراہم کرتے ہو، انہیں جہنم سے بچانے کی تدبیر بھی کرو۔ فرمایا صدقہ کرو، میں دیکھ رہا ہوں تمہاری اکثریت جہنم میں ہوگی۔ اللہ کی قسم سیدنا بلال بیان کرتے ہیں، یہ راوی بیان کرتا ہے، ایک کالے رنگ کی عورت تھی، سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے، اتار کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میں ڈال دیے۔ اللہ کے نبی، اگر اس صدقے کے بدلے میں جہنم سے آزادی ملتی ہے، کوئی مہنگا سودا نہیں؟ تیرے پڑوس میں، تیری برادری میں، تیرے اقربا اور رشتہ داروں میں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس بنیادی ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں، جن کے بچوں کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں، جن کی بیٹیوں کے پاس سر پہ لینے کے لیے آنچل نہیں ہے؟ تو ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور 15 جوڑے بنا کے بیٹھی ہے عید کی تیاری کے نام پہ۔ اپنی برادری میں نگاہ دوڑا، اگر تجھے اللہ نے مال دیا ہے تو ضرورت مندوں کی ضرورتوں کا خیال رکھ۔ تیرا میک اپ کم بھی ہوگا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ ذوالجلال والاکرام تیرے حسن و جمال کو نہیں، تیرے دل کی خشیت کو دیکھتا ہے۔
تیرے اندر کی پاکیزگی کو دیکھتا ہے. اور یہ عید احساس کا نام ہے، عید درد مندی کا نام ہے، عید لطف و کرم کا نام ہے. اگر تیرا دل پتھروں کی طرح ویسے کا ویسے سخت رہا تو تیری کس چیز کی عید ہے؟ سو میرے عزیز بھائیوں، اپنے آپ کو تبدیل کرو. یہ دن آئے اور گزر گئے. مومن آدمی ایسے مہلتیں ضائع نہیں کرتا، اور یہ اللہ کی طرف سے دیے جانے والے مواقع انہیں یوں نظر انداز نہیں کرتا. پوری حساسیت کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ ان سے فائدہ اٹھاتا ہے. اور فائدہ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد احدکم ہلال ذی الحجہ، اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلا یاخذ من شعرہ ولا من اظفارہ. قربانی کرنی ہے اور ذی الحج کا چاند طلوع ہو گیا تو اس کے بعد حجامت نہیں بنوانی. یہ حسن و جمال، یہ خوبصورتی، یہ زیب و زینت، اسے ترک کر دو اور اللہ ذو الجلال والاکرام کی رضا کے لیے فقیر بن جاؤ. اللہ تو نے کہا، میں نے زیب و زینت چھوڑ دی. اللہ اکبر. لیکن سچی بات ہے، نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. داڑیاں رگڑائی ہوتی ہیں. عید کی تیاری تب مکمل ہوتی ہے جب صبح دم خوب اچھی طرح سنت کا قتل ہوتا ہے. عید کی تیاری رسول اللہ کی اطاعت میں ہے، وگرنہ یہ جانوروں کا خون اللہ ذو الجلال والاکرام کو نہیں چاہیے. ان کا گوشت چمڑا اللہ کو مطلوب نہیں ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اپنی ترجیحات کا جائزہ لیجئے، اپنی نمازوں کے احوال جانچیے، نوافل پہ اہتمام کیجئے. روزے کا یہ سارا عشرہ 9 کے 9 دن یہ روزوں کے دن ہیں. کوشش کیجئے زیادہ سے زیادہ ان دنوں سے فائدہ اٹھائیں. کثرت کے ساتھ اللہ ذو الجلال والاکرام کی کبریائی، اس کی حمد و ثنا، تکبیر و تحلیل و تحمید کے کلمات زبان پہ رہیں، اور اللہ ذو الجلال والاکرام کی رضا کے لیے ضرورت مندوں کا، کمزوروں کا، ناداروں کا ان کا خیال رکھیں. اور آخری بات عرض کروں، جانور ذبح کرتے ہیں، گوشت تقسیم کرتے ہیں، اللہ توفیق دے، کریں گے انشاءاللہ. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو زندہ جانور دیے. قربانی کے موقع پر زندہ جانور دیے. عقبہ جن کے پاس قربانیاں نہیں ہیں انہیں میری طرف سے یہ قربانیاں دے دیں. ہم اہل الحدیث ہیں، حدیث کے ماننے والے. ہم اہل السنہ ہیں، سنت کے ماننے والے. یہ رسول اللہ کی سنت ہے، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے. قربانی ذبح کرنا بھی اسی نبی کی حدیث ہے. اگر اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ہے تو زندہ قربانی کسی غریب کے ملکیت میں دے دینا بھی اسی نبی کی سنت ہے. اگر اللہ نے یہ طاقت دی ہو، یعنی آپ اندازہ کریں ان دنوں میں کتنا زیادہ ہمیں صدقہ خیرات کرنا چاہیے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 سے زائد جانور عقبہ بن عامر سے کہہ رہے ہیں یہ بکریاں لے جا اور جن ضرورت مندوں کے پاس قربانیاں نہیں ہیں انہیں میری طرف سے قربانیاں دے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. عشرہ ذی الحجہ میں بطور خاص اس چیز کا اہتمام کریں. آج مغرب سے پہلے پہلے حجامت بنوا لیں اور پھر لازم سمجھ کے قربانی کے ذبح ہونے تک حجامت مت بنوائیں. پورے جسم کا کوئی بھی حصہ داڑھی سمیت، یہ مونڈنا، کاٹنا، ناخن تراشنا، یہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. فلا یاخذ من شعرہ ولا من اظفارہ. نہ بال کاٹے گا اور نہ ناخن تراشے گا. قربانیاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معمول یہ تھا، چند دن پہلے لے لیتے تھے اور پھر ان کی خدمت کرتے تھے. لیکن اب حالات جیسے ہیں
جس قدر ممکن ہو سکے بہتر جانور لینا چاہیے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. نیکی تبھی ملتی ہے جب بندہ اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ کرے جو اسے پسند ہو. جان چھڑانے کے لیے کیا جانے والا عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. عقیدہ ٹھیک ہو، نیت خالص ہو، رزق حلال کا ہو، پھر سنت کے مطابق قربانی کی جائے تو اللہ کے ہاں مقبول ہے. تفصیلات اللہ نے زندگی رکھی تو قربانی کا فلسفہ کیا ہے آئندہ خطبے میں عرض کریں گے. قربانی کے لیے جانور کا دھندا ہونا ضروری ہے. بکرا چھترا ہو، بھیڑ ہو، گائے بیل ہو، اونٹ ہو، یہ 1 سال کا، یہ 2 سال کا، یہ 3 سال کا، یہ 5 سال کا، کوئی اس کی تخصیص نہیں ہے. لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یؤسر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الزان. اگر اسرت اور تنگ دستی نہ ہو، جانور ناپید نہ ہو، ملتے نہ ہوں، ہر صورت میں آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ دھندا اختیار کریں. اگر دھندا نہیں ملتا فتذبحوا جزعۃ من الزان، پھر بھیڑ کی نسل کا 1 سالہ، یہ 4 مہینے 6 مہینے والے یہ سارے کھٹ کسلے بنا رکھے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. قربانی کے لیے بھینس کٹا ویلڈ نہیں ہے. فلاں مولوی نے کہا جی یہ گائے کی قسم سے ہے، فلاں نے یوں کہا وہ کہا. نہ مولویوں کا فتویٰ دین ہے، نہ اہل لغت کا لغت دین ہے. دین کتاب و سنت کا نام ہے. اگر قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، اگر رسول اللہ نے کی ہے بھینس یا کٹا، اگر صحابہ کرام نے کی ہے تو پھر تو اس کی کوئی دلیل بنتی ہے. اگر نہیں کی تو پھر نہیں کرنی. مولوی کہتے ہیں جی 30 کتابوں میں لکھا، مولوی کہتے ہیں 70 کتابوں میں لکھا. یہ تو ایک پورا موضوع ہے تفصیل طلب. لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں، شریعت لغت کے زور پہ ثابت نہیں ہوتی. شریعت کے لیے دلیل چاہیے جو رسول اللہ سے منقول ہو. قربانی اتنا بڑا عمل اور ہم اس کی دلیل لیں لغت سے، کوئی کرنے والا کام ہے. کوئی کٹے بٹے کی قربانی نہیں ہوتی. نہ یہ بھینس کی گائے کی نسل سے ہے، نہ رسول اللہ نے کیا، نہ صحابہ کرام نے کیا، نہ اس کی قربانی ہوتی. بعض کہتے ہیں جی مجبوری کی حالت میں، اور بھائی مجبوری کی حالت میں بھی نہیں ہوتی ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جانوروں کی قربانی دی. گائے مذکر مؤنث، اونٹ مذکر مؤنث، بھیڑ چھترا دمبا یہ ایک ہی نسل ہے مذکر مؤنث، بکرا بکری مذکر مؤنث. یہ قربانی دھندا ہونا ضروری ہے، عیوب سے پاک ہونا. آنکھ اچھی طرح دیکھ لیں، بینگی نہ ہو، نبینی نہ ہو، ایک آنکھ سے کم نظر نہ آتا ہو، کان کٹے ہوئے لٹکے ہوئے نہ ہوں، بیمار نہ ہو جسے آپ اپنے عرف میں بیمار کہتے ہیں، بہت زیادہ کمزور نہ ہو، لنگڑا کے چلنے والا نہ ہو. کوئی ایسا عیب جسے آپ عیب سمجھتے ہیں وہ اس میں موجود نہیں ہونا چاہیے. سمپل سی بات، صاف ستھرا جانور لیں. اللہ ذوالجلال والاکرام کو وہی مرغوب ہے. اور ایک آخری بات، قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندوں کی طرف سے کی ہے، اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے کی ہے. پورا ایک گھرانہ جن کا چولہا ایک ہے، جن کا کفیل ایک ہے، پورے گھر کی طرف سے ایک جانور کافی ہے. لیکن اگر زیادہ کریں تو یہ مستحسن ہے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے. اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں عام طور پہ 2 کرتے تھے. حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ ذبح کیے، اور اس کے علاوہ اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے گائے ذبح کی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی. اس کا معنی یہ ہے کہ جو زندہ ہیں ان کی طرف سے الگ سے قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن میت کی طرف سے قربانی کرنے کی کوئی دلیل موجود نہیں. بھائیو، وہ جو 2 روایتیں بیان کرتے نا، حضرت علی کو اللہ کے نبی نے کہا تھا میری طرف سے قربانی کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ کوئی ایسی دلیل موجود نہیں. میت کی طرف سے قربانی کرنے کی کوئی دلیل موجود، میت کی طرف سے صدقہ بچے کریں گے لگتا ہے، دلیل موجود ہے. میت کی طرف سے حج و عمرہ ہوتا ہے، اس کی دلیل موجود ہے. میت کی طرف سے قرض ادا کیا جاتا ہے، اس کی دلیل موجود ہے. لیکن میت کی طرف سے قربانی کرنے کی دلیل موجود
نہیں ہے، شریعت انسانی عقل و رائے کا نام نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی کا نام ہے۔ وحی الہی میں میت کی طرف سے الگ سے اسپیسیفک قربانی کرنے کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ آپ اپنی طرف سے کریں، اللہم تقبل منی و من اہلی، میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے، 1 کریں، 10 کریں، 20 کریں، 100 کریں، جتنا حصہ آپ کے والدین کا آپ کے اعمال صالح میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے مقرر کیا ہے، چونکہ ان کی تربیت کے نتیجے میں آپ سب کچھ کر رہے ہیں، ان کی انویسٹمنٹ اور ان کے سرمایے کے خرچ ہونے کے نتیجے میں آپ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے جو ان کا حصہ مقرر کیا ہے وہ آٹومیٹکلی انہیں پہنچے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی مسئلہ اگر کسی بھائی کے ذہن میں تشنگی باقی ہو بعد میں پوچھ لینا یا مجھے اطلاع کر دینا، اگلے خطبے میں انشاءاللہ وضاحت کر دیں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وبارك وسلم وسلم علیہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔